آج شہر ادب میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ بے تکلف محفل، بے تکلف تقریب، اس کو نشست بھی کہہ سکتے ہیں، مشاعرہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں بہت ہی محترم و معتبر شخصیت شہر نگاراں کی، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب رحمت رسول ہے، وہ ہمارے شہر کے اس وقت اساتذہ میں شمار ان کا ہوتا ہے۔ انہی کے شعر سے میں ان کا تعارف کراتا ہوں کہ انہوں نے لفظوں کے پیکر تراشے ہیں، خوشنما لفظوں کے پیکر تراشے ہیں، اور یہ شعر کہہ کے چونکایا ہے کہ عدالتیں اسے منسوخ کر نہیں سکتیں، عدالتیں اسے منسوخ کر نہیں سکتیں، جو فیصلہ میرا پروردگار کرتا ہے۔ اس شعر کے خالق ہیں محترم رحمت رسول صاحب۔ ان کی صدارت میں ہم لوگ اس کارواں کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ ایچ آر لائف کے زیر اہتمام بینر تلے اس کے پلیٹ فارم سے آج کا یہ مشاعرہ ہے، جس میں جناب عتیق ارحم صاحب بہت ہی جوان سال شاعر ہیں۔ ان کے جسم کو اور ان کے ظاہری پیکر کو آپ مت دیکھیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اندر جو ہردے ہے، جو دل ہے، وہ بڑا قوی ہے، بہت مضبوط ہے، اور جو شاعری یہ کرتے ہیں تو جو اساتذہ قسم کے شعراء ہیں وہ بھی ان کو حیرت سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب یہ شاعری اس عمر میں یہاں تک پہنچ چکی ہے تو ہمیں کس درجے کی شاعری کرنا چاہیے اور کہاں تک سفر کرنا چاہیے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے جب ہمارے نوجوان شاعر اچھی شاعری کرتے ہیں، تو اچھے شاعر ہیں۔ شاعری کا تعلق کبھی بھی عمر سے نہیں رہا ہے۔ ہمارے شہر میں مجاز تھے، اور مجاز جب تک زندہ رہے تو جو ان کے ہم اصل نہیں بلکہ ان سے بڑے تھے، وہ اندر یہ تمنا کرتے تھے یہ کھسک جائے تو ہماری دکان چلے۔ تو کبھی کبھی دھوکہ ہوتا ہے عمر سے، تو عمر کا شاعری سے واسطہ نہیں ہے۔ مجاز لکھنوی آج شہر کا چہرہ بنے تو امید کی جانا چاہیے کہ عتیق ارحم بھی مستقبل میں لکھنؤ کا چہرہ بنیں گے۔ ہم ان سے اچھی امید کرتے ہیں، اور آج کے آغاز کے لیے ان کا نام پیش کرتے ہیں جناب عتیق ارحم، مائک پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جناب فیصل حبیب صاحب کا۔ انہوں نے اپنے چینل ایچ آر لائف پر مجھے کلام پڑھنے کا موقع فراہم کیا، اور میں ان کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں کہ وہ لکھنؤ تشریف لائے۔ اس کے لیے میں انہیں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سیدھا میں غزل سے قبل ایک قطع حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ہمیں یہ جان سے پیارا تھا، ہمیں یہ جان سے پیارا ہے، گواہی کے لیے ارحم یہاں کا ہر نظارہ ہے، ہمارے ہی لہو کی سرخیاں پھولوں میں ہے شامل، ہمارے ہی لہو کی سرخیاں پھولوں میں ہے شامل، بتانے کی ضرورت کیا یہ ہندوستان ہمارا ہے، بتانے کی ضرورت کیا یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ بہت شکریہ محبتوں کا، بہت شکریہ، میں یہاں سے بہت شکریہ محبتوں کا۔ میں غزل کا مطلع حاضر کرتا ہوں، لہذا فرمائیں۔ میں ہوں منتظر ابھی تک کہ تیرا پیام آئے، میں ہوں منتظر ابھی تک کہ تیرا پیام آئے، میرے زندگی میں رشتے یوں تو تمام آئے، میرے زندگی میں رشتے یوں تو تمام آئے۔ بہت شکریہ محبتوں کا۔ شعر بھی ملاحظہ فرمائے یہیں سے۔ میں تیری عنایتوں کا ابھی اعتراف کر لوں، میں تیری عنایتوں کا ابھی اعتراف کر لوں، میں تیری عنایتوں کا ابھی اعتراف کر لوں، میں تیری عنایتوں کا ابھی اعتراف کر لوں،
یہ نصیب جگمگائے جو تیرا سلام آئے، یہ نصیب جگمگائے جو تیرا سلام آئے، یہ نصیب جگمگائے جو تیرا سلام آئے۔ کہیں ذکر ہو وفا کا، کہیں ذکر ہو حیا کا، کہیں ذکر ہو وفا کا، کہیں ذکر ہو حیا کا، کہیں ذکر ہو وفا کا، کہیں ذکر ہو حیا کا، کہیں ذکر ہو وفا کا، کہیں ذکر ہو حیا کا۔ کوئی نام لب پہ آئے تو تیرا ہی نام آئے، کوئی نام لب پہ آئے تو تیرا ہی نام آئے، کوئی نام لب پہ آئے تو تیرا ہی نام آئے۔ اور یہ شعر بطور خاص حاضر کر رہا ہوں، توجہ کا طالب۔ کوئی لاکھ ہو فرشتہ تو ہوا کرے جہاں میں، کوئی لاکھ ہو فرشتہ تو ہوا کرے جہاں میں، کوئی لاکھ ہو فرشتہ تو ہوا کرے جہاں میں، کوئی لاکھ ہو فرشتہ تو ہوا کرے جہاں میں۔ وہ عظیم آدمی ہے جو سبھی کے کام آئے، وہ عظیم آدمی ہے جو سبھی کے کام آئے، وہ عظیم آدمی ہے جو سبھی کے کام آئے۔ بہت شکریہ محبتوں کا۔ اور یہ بھی شعر سر مقطع ملاحظہ فرمایا، پھر مقطع زحمت تمام کی کہ تیری ہی یاد میں اب رہے غرق دل ہمارا، کہ تیری ہی یاد میں اب رہے غرق دل ہمارا، کہ تیری ہی یاد میں اب رہے غرق دل ہمارا، کہ تیری ہی یاد میں اب رہے غرق دل ہمارا، کہ نصیب میں ہمارے کوئی ایسی شام آئے، کہ نصیب میں ہمارے کوئی ایسی شام آئے، کہ نصیب میں ہمارے کوئی ایسی شام آئے۔ بہت شکریہ۔ مقطع بھی ملاحظہ فرما لیں انہیں محبتوں سے۔ مجھے جس کی آرزو ہے، مجھے جس کی جستجو ہے، مجھے جس کی آرزو ہے، مجھے جس کی جستجو ہے۔ مقطع میں صدر محترم جناب رحمت لکھنوی صاحب کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ مجھے جس کی آرزو ہے، مجھے جس کی جستجو ہے، مجھے جس کی آرزو ہے، مجھے جس کی جستجو ہے، رہے زندگی میں ارحم اب وہ مقام آئے، رہے زندگی میں ارحم اب وہ مقام آئے، رہے زندگی میں ارحم اب وہ مقام آئے۔ بہت بہت شکریہ محبتوں کا۔ ناظرین، ابھی آپ کے سامنے تھے جناب عتیق ارحم صاحب، بہت اچھی شاعری سے نوازا انہوں نے، اور قابل مبارکباد ہیں HR لائیو چینل اس اعتبار سے کہ ایسا دور جس میں ہمارا میڈیا خاص چہروں کے ارد گرد رقص کرتا ہے، وہ چہرے جو آج سے رائج الوقت ہیں، جو اسٹیج کی ضرورت ہیں،
ضرورت وہ بھی ہوا کرتے ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں گوشۂ گمنامی میں ہیں، قریہ قریہ بستی بستی نشستیں کر کے ادب کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ میرے نزدیک وہ بڑے خادم ہیں، لیکن ان بڑے خادمین کو جو چینلز مارکیٹ میں لاتے ہیں، سامنے لاتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کیا جانا چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ ہم، بلکہ قرآن بھی کہتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے دو، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو وہ جو گلی کوچوں میں ہیں، نگینے ہیں، ان کو نکالنا چاہیے۔ ہمارے درمیان رحمت رسول صاحب ہیں، صدر ذی وقار ہیں، عتیق ارحم نے ابھی آپ کو شاعری سے نوازا، اور آپ نے دیکھا کیسے کیسے ہیرے پننے اور پخراج آج بھی ہیں جن کی تلاش کی ضرورت ہے۔ یہ کام ہمارے بڑے چینل سے نہیں کیا، تو جو یہ کام کرے اسی چینل کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور بڑا سمجھتے ہیں۔ صدر ذی وقار تک پہنچنے کے لیے آپ کو رضوان فاروقی کو سننا ہوگا، وہ چھوٹا شاعر آپ کے سامنے موجود ہے۔ میں شعر پیش کرتا ہوں کہ ادب اور تہذیب جس میں ہے رضواں، ادب اور تہذیب جس میں ہے رضواں، وہی لکھنوی ہے، وہی لکھنوی ہے۔ ادب اور تہذیب جس میں ہے رضواں، وہی لکھنوی ہے، وہی لکھنوی ہے۔ بہت شکریہ، اور پیش کرتا ہوں مطلب کہ وہ نیک عادتیں کہاں، پاکیزہ خو کہاں، وہ نیک عادتیں کہاں، پاکیزہ خو کہاں، رہتی ہیں آنکھیں لوگوں کی اب باوضو کہاں۔ وہ نیک عادتیں کہاں، پاکیزہ خو کہاں، رہتی ہیں آنکھیں لوگوں کی اب باوضو کہاں۔ اور عریاں لباسی آج کا فیشن جو بن گئی، عریاں لباسی آج کا فیشن جو بن گئی، پھر یہ بتائیے کہ بچی آبرو کہاں۔ عریاں لباسی آج کا فیشن جو بن گئی، عریاں لباسی آج کا فیشن جو بن گئی، پھر یہ بتائیے کہ بچی آبرو کہاں۔ اور بارود کے کھلونوں سے اب کھیلتے ہیں لوگ، بارود کے کھلونوں سے اب کھیلتے ہیں لوگ، جو سامنے سے وار کرے وہ عدو کہاں۔ بارود کے کھلونوں سے اب کھیلتے ہیں لوگ، جو سامنے سے وار کرے وہ عدو کہاں۔ اور گجرات کی زمین تو سیراب ہو چکی، گجرات کی زمین تو سیراب ہو چکی، اب چاہیے وطن کو ہمارا لہو کہاں۔ گجرات کی زمین تو سیراب ہو چکی، گجرات کی زمین تو سیراب ہو چکی، اب چاہیے وطن کو ہمارا لہو کہاں۔ اور مطلب پیش کرتا ہوں کہ اب ہماری جیت ان کی ہار ہونا چاہیے، اب ہماری جیت ان کی ہار ہونا چاہیے، دشمنوں پہ اس طرح یلغار ہونا چاہیے۔ اور شعر سماعت فرمائیں کہ کیوں تمنا ہے تجھے اخبار سے شہرت ملے، کیوں تمنا ہے تجھے اخبار سے شہرت ملے، ذکر تیرا شہرت اخبار ہونا چاہیے۔ کیوں تمنا ہے، کیوں تمنا ہے تجھے اخبار سے شہرت ملے، ذکر تیرا شہرت اخبار ہونا چاہیے۔ اور یہ ایک ترنم کی بدعت ہے، اس کو ہی پورا کیا جائے، اس لیے کبھی کبھی مشاعروں میں نام کاٹ دیا جاتا ہے، تو یہ خیال رکھا جانا چاہیے۔ مطلب سماعت فرمائیں کہ عادت میں نہیں جس کی اگر اور مگر ہے، عادت میں نہیں، عادت میں نہیں جس کی اگر اور مگر ہے، اس شخص کی ہر بات بہت زود اثر ہے، اس شخص کی ہر بات بہت زود اثر ہے۔ اور صدر محترم یہ مطلب بھی سماعت فرمائیں، پہلے تھی کبھی اور نہ اب قدر ہنر ہے، پہلے تھی کبھی، پہلے تھی کبھی اور نہ اب قدر ہنر ہے، زردار کی دہلیز پہ مزدور کا سر ہے، زردار کی دہلیز پہ مزدور کا سر ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ سورج کا مقدر ہے کہ وہ شام کو ڈوبے، سورج کا مقدر ہے کہ وہ شام کو ڈوبے، گردش سے کہاں چاند ستاروں کو مفر ہے۔ بہت شکریہ۔
شہرت نہیں ملتی کسی مفلس کے ہنر کو، مفلس کے ہنر کو کبھی شہرت نہیں ملتی، دولت ہے اگر پاس تو ہر عیب ہنر ہے، دولت ہے مفلس کے ہنر کو کبھی شہرت نہیں ملتی، دولت ہے اگر پاس تو ہر عیب ہنر ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ ممکن ہی نہیں اس میں گزر حرص و ہوس کا، ممکن ہی نہیں اس میں گزر حرص و ہوس کا، روشن ہے اگر دل تو وہ اللہ کا گھر ہے، روشن ہے اگر دل تو وہ اللہ کا گھر ہے، بس پختہ عقائد کا ہی یہ فیض ہے رضوان، بس پختہ عقائد کا ہی یہ فیض ہے رضوان، جینے کی تمنا ہے نہ مر جانے کا ڈر ہے، جینے کی تمنا ہے کہ مر جانے کا ڈر ہے۔ بہت شکریہ ناظرین اور HR لائف۔ اس کے بعد میں چلتا ہوں صدر ذی وقار کے حضور، جن کا نام نامی اسم گرامی میں نے پہلے ہی بتایا، اور یہ نام بار بار کیوں بتایا جائے بلکہ سورج کو چراغ دکھانا ہے۔ میں 4 مصرے ہمیشہ پڑھتا ہوں ان قداور لوگوں کے لیے جن کے لیے لفظ ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ رحمت لکھنوی صاحب کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، وہ نہ صرف شاعر ہیں بلکہ ان کے پاس بہت خفیہ طریقے سے لوگ اصلاح بھی کراتے ہیں، یعنی وہ ہیں استاد لیکن استاد ظاہر نہیں کرتے۔ بہرحال ایسے لوگ بڑے ہوتے ہیں کہ جو کام کریں اور کام کی کسی سے پھوٹی کوڑی نہ لیں، تو یہ اسی درجے کے شاعر ہیں، یعنی ادب کی وہ خدمت جو ماضی میں عبرت صدیقی صاحب کرتے تھے، ابو الفضل شمس لکھنوی فرماتے تھے، آج وہی خدمت کسی نہ کسی شکل میں جناب رحمت رسول صاحب ہیں، رفعت شہداء صدیقی صاحب ہیں، اور بہت سے لکھنؤ میں شاعر ہیں۔ آفتاب اسد تانوی صاحب بغل میں بیٹھے ہیں، یہ بھی استاد کے درجے پہ ہیں، لیکن یہ پیدا ہی اس طرح کے ہوئے اس لیے کوئی ان کو استاد سمجھتا نہیں، ہیں یہ استاد۔ تو میں ان کو پیش کرتا ہوں اپنے اس شعر کے ساتھ کہ سورج کے نکلتے ہی ہٹ جاتے ہیں منظر سے، سورج کے نکلتے ہی ہٹ جاتے ہیں منظر سے، یہ چاند ستارے بھی آداب سکھاتے ہیں۔ یہ شہر ادب ہے، اس میں استقبال ہے آپ کا محترم رحمت رسول صاحب، آپ میزبان بھی ہیں، مہمان بھی ہیں، اور آپ جتنی دیر چاہیں ہماری ضیافت کر سکتے ہیں، صدر کو ٹوکنے کا رواج نہیں ہے۔ HR چینل کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دبستان لکھنؤ میں جتنے بھی شعراء ہیں وہ سارے کے سارے بڑے معتبر ہیں۔ مجھ جیسے حقیر فقیر سے مطلب یہ کہ اتنی تعریف رضوان فاروقی صاحب نے جو بڑے ناقد ہیں اور ان کی ناقدانہ صلاحیتیں لوگوں میں ازبر ہیں، بہرحال ان کی محبتیں ہیں اور وہ ہمیں حاصل رہتی ہیں، سمجھ میں تو وہ مجھے حاصل ہیں، اور میں بس سیدھے سیدھے غزل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور عرض کیا ہے کہ نہ کوئی تشنا رہے ایسی آرزو بھی تو ہو، نہ کوئی تشنا رہے ایسی آرزو بھی تو ہو، حیات اپنی رواں مثل آبجو بھی تو ہو، حیات اپنی رواں مثل آبجو بھی تو ہو، اور دھنک کے رنگ اتر آئے میری غزلوں میں، دھنک کے رنگ اتر آئے میری غزلوں میں، کبھی وہ جانے غزل میرے روبرو بھی تو ہو، کبھی وہ جانے غزل میرے روبرو بھی تو ہو، دھنک کے رنگ اتر آئے میری غزلوں میں، کبھی وہ جانے غزل میرے روبرو بھی تو ہو، اور جو گفتگو ہوئی بالواسطہ ہوئی اب تک، جو گفتگو ہوئی بالواسطہ ہوئی اب تک، براہ راست کبھی اس سے گفتگو بھی تو ہو، براہ راست کبھی اس سے گفتگو بھی تو ہو، براہ راست کبھی اس سے گفتگو بھی تو ہو، جو گفتگو ہوئی بالواسطہ ہوئی اب تک، براہ راست کبھی اس سے گفتگو بھی تو ہو، اور حصار
ٹوٹ ہی جائے گا ظلمت شب کا، حصار ٹوٹ ہی جائے گا ظلمت شب کا، میرے چراغوں میں شامل میرا لہو بھی تو ہو، میرے چراغوں میں شامل میرا لہو بھی تو ہو، حصار ٹوٹ ہی جائے گا ظلمت شب کا، میرے چراغوں میں شامل میرا لہو بھی تو ہو، میرے چراغوں میں شامل میرا لہو بھی تو ہو، اور بنا تو لوں میں شریک سفر تجھے لیکن، بنا تو لوں میں شریک سفر تجھے لیکن، میری شریک سفر تیری آرزو بھی تو ہو، میری شریک سفر تیری آرزو بھی تو ہو، بنا تو لوں میں شریک سفر تجھے لیکن، میری شریک سفر تیری آرزو بھی تو ہو۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ بنا تو لوں میں شریک سفر تجھے لیکن، میری شریک سفر تیری آرزو بھی تو ہو، اور ہمارے زخموں سے بطور خاص یہ شعر پیش کرتا ہوں کہ جو حالات چل رہے ہیں کہ نہ ہمارے زخموں سے کیجے نہ چھیڑ چھاڑ ابھی، ہمارے زخموں سے کیجے نہ چھیڑ چھاڑ ابھی، یہ دیکھیے کہیں گنجائش رفو بھی تو ہو، ہمارے زخموں سے کیجے نہ چھیڑ چھاڑ ابھی، ہمارے زخموں سے کیجے نہ چھیڑ چھاڑ ابھی، یہ دیکھیے کہیں گنجائش رفو بھی تو ہو، یہ دیکھیے کہیں گنجائش رفو بھی تو ہو، یہ دیکھیے کہیں گنجائش رفو بھی تو ہو۔ اور ایک غزل کے 2-3 شعر اور پیش کیے دیتا ہوں کہ جو راہ عزم و عمل استوار کرتا ہے، جو راہ عزم و عمل استوار کرتا ہے، وہ حوصلوں کی فضا سازگار کرتا ہے، وہ حوصلوں کی فضا سازگار کرتا ہے، اور شعور جس کو میسر ہوا بفیض جنوں، شعور جس کو میسر ہوا بفیض جنوں، وہ بے قرار نہیں بے قرار کرتا ہے، وہ بے قرار نہیں بے قرار کرتا ہے، شعور جس کو میسر ہوا بفیض جنوں، وہ بے قرار نہیں بے قرار کرتا ہے۔ اور یہ شعر بھی آپ سماعت فرمائیں کہ محاسبہ وہ کبھی اپنا کر نہیں پاتا، شعر دیکھیں بھائی کہ محاسبہ وہ کبھی اپنا کر نہیں پاتا، جو دوسروں کے معائب شمار کرتا ہے، جو دوسروں کے معائب شمار کرتا ہے، محاسبہ وہ کبھی اپنا کر نہیں پاتا، جو دوسروں کے معائب شمار کرتا ہے، اور میں چاہتا ہوں وہ آئینہ دیکھ لے ایک روز، میں چاہتا ہوں وہ آئینہ دیکھ لے ایک روز، نصیحتیں جو مجھے بار بار کرتا ہے، میں چاہتا ہوں وہ آئینہ دیکھ لے ایک روز، نصیحتیں جو مجھے بار بار کرتا ہے، میں چاہتا ہوں وہ آئینہ دیکھ لے ایک روز، نصیحتیں جو مجھے بار بار کرتا ہے، اور میں بے وفا اسے اس واسطے نہیں کہتا، میں بے وفا اسے اس واسطے نہیں کہتا، میری وفاؤں کا وہ اعتبار کرتا ہے، میری وفاؤں کا وہ اعتبار کرتا ہے، میری وفاؤں کا وہ اعتبار کرتا ہے، اور عدالتیں اسے منسوخ کر نہیں پاتی، عدالتیں اسے منسوخ کر نہیں پاتی، جو فیصلہ میرا پروردگار کرتا ہے، جو فیصلہ میرا پروردگار کرتا ہے، عدالتیں اسے منسوخ کر نہیں پاتی، جو فیصلہ میرا پروردگار کرتا ہے۔